بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلما لم يسعف بالإقالة ولا أعفى من المقالة لبيت دعوته تلبية المطيع وبذلت في مطاوعته جهد المستطيع. فلما لم يسعف بالإقالة، لما یہاں پر یہ ظرفیہ شرطیہ ہے اور اس کی شرط ہے لم يسعف بالإقالة ولا أعفى من المقالة کا جملہ، اور لبیت دعوتہ تلبیۃ المطیع یہ جملہ اس کی جزا ہے. تو اب یہاں یہ سوال دفع ہو گیا ہوگا کہ ایک فعل پر دو جازم کیسے آئے. تو یہاں دو جازم نہیں بلکہ جازم ایک ہے، اور لما جو ہے یہ لما جازمہ نہیں بلکہ لما شرطیہ ظرفیہ ہے. لم یسعف یہ فعل مضارع منفی بلم ہے باب افعال سے. اسعف بہ کا معنی ہوتا ہے کسی کی حاجت برآری کرنا، حاجت پوری کرنا. اقالہ پیچھے گزر چکا، اقیل لہ اعصار بمعنی معافی دینا، معاف کرنا. ولا اعفى من المقالہ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل ماضی پر لا آ رہا ہے. اعفا فعل ماضی ہے باب افعال سے، اعفا یعفی اعفاء جس کا معنی چھوڑنا، ترک کرنا. اسی سے ہے حدیث شریف میں آیا قص الشوارب واعف اللحى کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، یعنی کہ انہیں چھوڑ دو کہ وہ بڑھیں اور انہیں ترشواؤ نہیں. تو یہ فعل ماضی ہے اور یہاں فعل ماضی پر لا آ رہا ہے، جبکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ فعل ماضی پر نفی کے لیے ما آتا ہے. تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ فعل ماضی پر لا بھی آتا ہے نفی کے لیے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ تکرار ہو. اس ضابطے کو جب پڑھا جاتا ہے تو کبھی کبھی طلباء کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ تکرار لا ضروری ہے، یعنی دو بار فعل ماضی آئے اور دونوں پر لا ہے. تو ایسا ضروری نہیں بلکہ تکرار نفی ضروری ہے. فعل ماضی منفی کی تکرار ضروری ہے، چاہے وہ لا کے ذریعے ہو یا دوسرے ادوات کے ذریعے. تو یہاں دیکھیں آپ لم یسعف چونکہ فعل ماضی منفی کے معنی میں ہے اور پھر ولا اعفا لایا گیا، تو اس وجہ سے تکرار ماضی منفی پا لیا گیا. لبیت دعوتہ تلبیۃ المطیع، لبیت یہ فعل ماضی ہے، لبا یلبی تلبیتن آگے اس کا مصدر ہے بمعنی لبیک کہنا، کسی کی دعوت کو اور پکار کو قبول کرنا. مطیع اس میں فاعل ہے باب افعال سے، فرما برداری کرنے والا. بذلت بمعنی صرف کرنا، خرچ کرنا. بذل یبذل نصر انصرو سے آتا ہے مطاوعت، اسی مادہ مطیع کے مادہ سے باب مفاعلت سے مصدر ہے جس کا معنی پیروی کرنا، فرما برداری کرنا. جہد بمعنی طاقت، اور مستطیع اسی مادہ سے باب استفعال سے اس میں فاعل ہے. مستطیع معنی استطاعت رکھنے والا. کہتے ہیں فلما لم یسعف بالاقالہ ولا اعفى من المقالہ لبیت دعوتہ تلبیۃ المطیع وبذلت فی مطاوعته جہد المستطیع. تو جب انہوں نے معافی دے کر حاجت برآری نہ کی اور اپنی بات سے دست بردار نہ ہوئے تو میں نے ان کی دعوت پر ایک فرما بردار کی طرح لبیک کہا. ان کی دعوت کو میں نے قبول کیا، ان کی دعوت پر لبیک کہا. اور کس طرح؟ تلبیۃ المطیع یہ برائے نوع مفعول مطلق ہے، مطیع اور فرما بردار کے قبول کرنے کی طرح، اس کے لبیک کہنے کی طرح. مطلب یہ نہیں کہ میں نے کرہن ان کی بات کو مانا، نہیں بلکہ طوعاً ان کی بات کو مانا بخوشی. وَبَذَلْتُ فِي مُطَاوَعَتِهِ جُهْدَ الْمُسْتَطِيعِ،
اور میں نے ان کی اطاعت میں، ان کی فرما برداری میں استطاعت بھر کوشش صرف کی۔ تو کیا کیا؟ تو چونکہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ میں کچھ مقامات تحریر کروں، تو کہتے ہیں وَأَنشَأْتُ عَلَى مَا أُعَانِيهِ مِنْ قَرِيحَةٍ جَامِدَةٍ وَفِطْنَةٍ خَامِدَةٍ وَرَوِيَّةٍ نَاضِبَةٍ وَهُمُومٍ نَاصِبَةٍ 50 مقام۔ انشاء پڑھ ہی چکے ہیں، بنانا، تیار کرنا، لکھنا۔ عَلَى مَا أُعَانِيهِ، ما یہاں پر اس میں موصول ہے، اور أُعَانِيهِ پورا فعل، یہ جملہ اس کا صلہ ہو جائے گا۔ أُعَانِي باب مفاعلت سے فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے۔ عانى يعاني معاناة بمعنی برداشت کرنا، جھیلنا۔ ما کا بیان ہے من قریحۃ جامدہ۔ قریحہ کہتے ہیں طبیعت اور مزاج کو، اس کی جمع قرائح آتی ہے۔ جامدہ جمود سے اس میں فاعل ہے۔ وَفِطْنَةٍ خَامِدَةٍ، فطنہ مصدر ہے، فطانت اور ذہانت کے معنی میں، خامدہ اس کی صفت ہے خمود النار سے، جس کا معنی آگ کا بجھنا۔ وَرَوِيَّةٍ نَاضِبَةٍ، رویہ کا معنی تدبر، غور و فکر۔ ناضبہ اس میں فاعل ہے، نضب الماء سے پانی کا خشک ہو جانا، تو ناضبہ معنی خشک۔ وَهُمُومٍ نَاصِبَةٍ، ہم کی جمع ہے ہموم بمعنی غم اور حزن۔ ناصبہ اس میں فاعل ہے، نصب ینصب سے، جس کا معنی تھکانا۔ قرآن مجید میں آیا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، تھکا دینے والے۔ وہموم ناصبہ 50 مقامۃ، یہ انشأت فعل کا مفعول بھی ہے، 50 مقامۃ۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جامدہ اور خامدہ یوں ہی ناضبہ اور ناصبہ میں جناس غیر تام پایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات میں یہ جناس، رعایت سجع اور طباق وغیرہ کی صنعتیں پائی جاتی ہیں۔ ہر سبق میں بیان نہیں کرتا، اس اعتماد پر کہ آپ لوگ نکال لیتے ہوں گے، سمجھ لیتے ہوں گے، اور ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی ایک عادت بن جائے گی، یہ آپ کے قریحہ میں داخل ہو جائے گا۔ وَأَنشَأْتُ تو معنی دیکھیں، اور میں نے اس کے باوجود، علی یہاں پر مع کے معنی میں، اس کے باوجود جس کا میں شکار ہوں، جسے میں جھیل رہا ہوں، یعنی جامد طبیعت اور بجھی ہوئی ذہانت، خشک غور و فکر اور تھکا دینے والے حزن و غم، ان سب کے باوجود میں نے 50 مقامات لکھے، 50 مقامتاً، میں نے 50 مقامات لکھے، تحتوی علی جد القول وحزلہ ورقیق اللفظ وجزلہ وغرر البیان ودررہ وملح الادب ونوادرہ۔ یہ جملہ 50 مقامتاً کی صفت ہے، ان 50 مقامات جو انہوں نے لکھے، اب وہ کن کن چیزوں پر، کن نوادرات پر، کن عجائب و غرائب پر مشتمل ہیں، ان کا بیان۔ تحتوی بمعنی تشتمل، مشتمل ہونا، باب افتعال سے فعل مضارع ہے۔ علی جد القول وحزلہ، کلام اگر مزاح کے طور پر ہو، مذاق کے طور پر ہو تو اسے حزل کہتے ہیں، اور اگر مزاح کے طور پر نہ ہو، واقعی ہو، تو اسے جد کہتے ہیں۔ تو جد اور حزل یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ان دونوں کا یہاں پر اجتماع طباق کہلائے گا، طباق ایجاب کے قبیل سے ہے۔ تو جد اور حزل کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وَرَقِيقِ اللَّفْظِ وَجَزْلِهِ، رقیق کا معنی نرم اور جزل کا معنی پرشوکت، پرشکوہ۔ وَغُرَرِ الْبَيَانِ وَدُرَرِهِ، غرر یہ غرہ کی جمع ہے، اور غرۃ کل شے کا معنی اس کا جو عمدہ اور بہتر حصہ ہوتا ہے اسے غرہ کہتے ہیں، اور درر یہ درہ کی جمع ہے بمعنی
عمدہ موتی، چمکدار موتی۔ وملح الادب ونوادر، ملح کی جمع ہے ملح بمعنی ملیح اور خوبصورت کلام، نوادر یہ نادرہ کی جمع ہے بمعنی عجیب و غریب۔ تحتوی علی جد القول وحضل، وہ 50 مقامات مشتمل ہیں مزاحیہ اور غیر مزاحیہ باتوں پر، مزاحیہ اور سچی دونوں قسم کی باتوں پر، ورقیق اللفظ و جزل، اور نرم اور پرشوکت الفاظ پر، یعنی اس میں دونوں قسم کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے، مگر یہاں یاد رہے کہ رقیق نہیں، رقیق کا مطلب ایسے الفاظ جو نامناسب ہوں، بیکار ہوں، بلکہ یہاں رقیق کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں رقت پائی جاتی ہے کہ انہیں سن کر کے آدمی متاثر ہوتا ہے اور اس کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ وغرر البیان ودرر، اور بیان کی خوبیوں اور اس کے موتیوں پر، اور ادب کے لطائف اور اس کے عجائب و غرائب پر۔ الی ما وشحتها به من الآیات ومحاسن الکنایات ورصعته فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والأحاج النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب المحبرة والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية۔ إلى ما وشحتها به، یہ الہ ایک مقدر سے متعلق ہوگا اور پھر متعلق ہو کر کے حال بنے گا 50 مقامتن سے، اے مضمومتن الی ما وشحتها به من الآیات، یا منضمتن باب انفعال سے منضمتن بھی نکال سکتے ہیں، الی ما وشحتها به۔ وشحت یہ باب تفعیل سے فعل ماضی ہے، توشیح جو وشاح سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قلادہ ہار، تو توشیح کا معنی ہوگا ہار پہنانا۔ ما موصولہ ہے اور بھی میں ضمیر ماں کی طرف لوٹ رہی، اس ماں کا بیان ہے من الآیات و محاسن الکنایات۔ محاسن الکنایات کی جو اضافت ہے، اضافت الصفت للموصوف ہے، اور محاسن یہ حسن کی جمع ہے علی خلاف القیاس۔ ورصعته فیہا، رصعته میں بھی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ما موصولہ کی طرف، اور فیہا میں جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی 50 مقامہ کی طرف۔ ترصیع کا معنی ہوتا ہے تزیین، مزین کرنا، آراستہ کرنا، اور ما کا بیان ہے من الامثال العربیہ واللطائف الادبیہ۔ یہ تمام چیزیں من جو بیانیہ لایا گیا یہ اسی ما کا بیان ہے۔ امثال یہ مثل کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہاوت، کہ کوئی بات جو کسی مقام میں کہی گئی تو اسے بغیر کسی تبدیلی کے اس جیسے مقام میں استعمال کرنا یہ مثل کہلاتا ہے، اس کی جمع امثال آتی ہے۔ واللطائف الادبیہ، لطیفہ کی جمع لطائف بمعنی نرم باتیں، لطیف باتیں۔ والاحاج النحویہ، یہ احاجی احجوۃ یا احجیۃ کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پہیلی۔ یہ احجوہ یا احجیہ حیجہ سے ماخوذ ہے، اور حیجہ کا معنی ہوتا ہے عقل، تو چونکہ پہیلی میں عقل کی سبقت کا اور آدمی کی ذہانت کا امتحان ہوتا ہے، اس لیے اسے احجوہ اور احجیہ کہتے ہیں۔ والفتاوی اللغویہ، فتاوی یہ فتویٰ کی جمع ہے، جو کسی سوال اور وہ بھی خاص طور سے مشکل سوال کا جواب ہو اسے فتویٰ کہا جاتا ہے۔ تو فتاوی اللغویہ یعنی لغوی فتاوی، یعنی اس میں جو جوابات ہوں گے وہ لغوی اور لغت سے متعلق مسائل کے ہوں گے۔ ایسے ہی احاج النحویہ میں کہا انہوں نے کہ جو پہلیاں ہوں گی وہ نحوی پہلیاں ہوں گی، نحو سے ان کا تعلق ہوگا۔ والرسائل المبتکرہ، رسالہ کی جمع ہے رسائل، اور مبتکرہ یہ اس میں مفعول ہے ابتکار سے، جس کا معنی ہوتا ہے ایجاد، پہلے کوئی کام کرنا،
بغیر کسی سابق نمونے کے۔ والخطب المحبرہ، خطبہ کی جمع ہے خطب بمعنی خطبہ، اور محبرہ یہ تحبیر سے اس میں مفعول ہے جس کا معنی مزین کرنا، آراستہ کرنا۔ والمواعظ المبکیہ، موعظہ کی جمع ہے مواعظ جس کا معنی نصیحت والی باتیں، اور اس کی صفت لائے مبکیہ، ابکا سے اس میں فاعل ہے جس کا معنی رلانا، تو رلانے والی باتیں۔ والاضاحیک الملہیہ، اضحوکہ کی جمع ہے اضاحیک، جیسے احدوثہ کی جمع ہے احادیث، اعجوبہ کی جمع اعاجیب۔ ہاں تو اضحوکہ کا معنی ہوگا ہنسی والی بات، اضاحیک ہنسی والی باتیں۔ الملہیہ، الہا یلہی سے اس میں فاعل بمعنی غافل کرنا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پڑھ چکے ہیں۔ ہاں الی ما وشحتها به من الآیات و محاسن الکنایات، ان آیات اور عمدہ کنایات سے ملاتے ہوئے جن سے میں نے ان مقامات کو ہار پہنایا، جن سے ان مقامات کو آراستہ کیا۔ ورصعته فيها من الامثال العربیہ، اور اس کے ساتھ جس کو میں نے اس میں جڑا، ان مقامات میں جڑا، یعنی کہ عربی کہاوتیں، ادبی لطیفے، نحوی پہیلیاں، لغوی فتاوی اور نو ایجاد رسائل، اور مزین آراستہ خطبے، رلانے والی نصیحت آمیز باتیں، اور غافل کرنے والی ہنسانے والی باتیں۔ ہاں یہاں پر رسائل مبتکرہ سے انہوں نے مراد ان رسالوں کو اور ان خطوط کو لیا ہے جن کو انہوں نے اپنے ان مقامات کے ضمن میں شامل کیا ہے۔ تو ایک مقامہ کے اندر 100 ایسے الفاظ کو جمع کیا ہے جو موعظت اور ادب دونوں پر مشتمل ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ اس رسالے کو شروع سے پڑھیں یا آخر سے پڑھیں، کسی صورت میں جملے کا معنی خراب نہیں ہوتا۔ تو خود جملہ کو شروع سے پڑھیں یا آخر سے پڑھیں، دونوں طرف سے پڑھنے پر معنی درست ہوتا ہے، بلکہ پورے رسالہ کو چاہے شروع سے پڑھیں یا آخر سے پڑھیں، معنی میں خرابی نہیں آتی، معنی میں فساد نہیں پیدا ہوتا۔ تو وہ رسائل مبتکرہ انہوں نے مراد لیے ہیں۔ اور خطب محبرہ سے وہ خطبے مراد لیے ہیں جو غیر منقوط ہیں، بغیر نقطہ کا، کہ پورا خطبہ اس میں استعمال کیا۔ اور اسی طریقے سے لغوی فتاوی، یعنی کہ جو لغت کے مشکل مسائل ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے 100 مسائل کو جمع کیا ہے، لغت کے 100 مسائل کا جواب دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نحوی پہیلیاں بھی حاشیے میں بیان کر رہے ہیں کہ 12 نحوی پہیلیاں انہوں نے سوال و جواب کے طور پر ذکر کی۔ مما املیت جمیعہ علی لسان ابی زید السروجی واسندت روایتہ الی الحارث بن حمام البصری۔ ہاں ان سارے مقامات کا انہوں نے بطل اور راوی کس کو بنایا ہے، چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مقامہ میں ایک بطل ہوتا ہے جس کے ارد گرد حکایت گردش کرتی ہے اور انتہا میں اسی کو کامیابی دکھائی جاتی ہے، اور ایک اس حکایت کا راوی ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا راوی، ان کے مقامات کا راوی کون ہے اور بطل کون ہے؟ تو کہتے ہیں مما املیت جمیعہ علی لسان ابی زید السروجی، ان میں سے کہ میں نے ان سب کو ابو زید سروجی کی زبان پر املا کیا، اور اس کی روایت کی اسناد حارث بن حمام بصری کی جانب کی۔ تو آپ پڑھیں گے تو لگے گا
کہ اس میں جو بتانے والا اور لکھانے والا ہے، سب کچھ کام کرنے والا ہے، وہ ابو زید سروجی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنے مقامات کا بطل ابو زید سروجی کو بنایا ہے، اور راوی جو ہے وہ حارث بن حمام بصری کو۔ ابو زید سروجی کون ہیں؟ تو ایک قول یہاں پر یہ ہے کہ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ علامہ بدیع الزمان حمدانی کے جو بطل اور راوی تھے ابو الفتح اسکندری اور عیسیٰ بن ہشام، تو ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، بس دو نام رکھ لیے گئے تھے۔ ویسے یہاں بھی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ابو زید سروجی ایک شخص کا نام تھا، اور وہ بصرہ کی مسجد میں آیا اور اس نے ایک خطبہ دیا، اور اس کی فصاحت اور حسن بلاغت پر وہاں کے جو لوگ تھے بہت متاثر ہوئے، اور خود یہ صاحب مقامات علامہ حریری بھی اس مسجد میں موجود تھے، تو انہیں وہ چیز بڑی اچھی لگی اور اس کا انداز اور اس کی فصاحت نے بہت متاثر کیا، تو انہوں نے اسی کی نقل کرتے ہوئے ایک مقامہ تیار کیا اور اسی کو اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں پر پیش کیا، اور ان لوگوں نے وزیر تک وہ پہنچایا۔ تبھی وزیر نے انہیں حکم دیا کہ یہ مقامات تحریر کریں۔ تو چونکہ اس نووارث کا نام ابو زید سروجی تھا اور وہ بڑا فصیح و بلیغ بن کر کے سامنے آیا، تو انہوں نے اپنے مقامات کا بطل اسی شخص کو قرار دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کا املا ابو زید سروجی کی زبانی کیا ہے، اور اس کی روایت کی نسبت حارث بن حمام بصری کی جانب کی ہے۔ یہاں تک ملائیں، باقی اب ایسا کیوں کیا اور ان مقامات کو اتنا دلچسپ کیوں بنایا ہے، آگے اس کی وجہ اور دیگر کچھ باتیں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔